عزا خانے میں تشریف لے آئیں، خاص طور پر ماتمی دستہ شہزادہ علی اکبر کے بچے، انتظامیہ کے علاوہ جتنے بھی بچے عزا خانے سے باہر تشریف فرما ہے وہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ تمام مومنین تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں تاکہ پچھلے آنے والے مومنین کو رستہ مل سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بہت بلند ہے، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ میں اب ذکر محمد و آل محمد کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خطیب آل محمد جناب یاسر عباس صاحب آف لاہور کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد کریں۔ جتنے بھی مومنین عزا خانے سے باہر تشریف فرما ہے عزا خانے میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا تقدس قائم رہ سکے۔ بلند تر صلوات۔ جیسے آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نعرہ حیدری ڈرانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے لگاتا ہوں کہ علی کے نام سے جو بیدار نہ ہو وہ قبر میں بھی نہیں اٹھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، جسے خالق نے جسے زبان عطا کی ہے، جس کا بولنا اللہ کی برگزیدہ بندوں کو پسند ہے، وہ ضرور بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خاندان زہرا کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات۔ ذکر کی قبولیت کے لیے بھائیوں کی محنت محبت انتظام انصرام کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رانا جوید، حاجی فقیر حسین اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احبابوں نے جنہوں نے آج اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، خالق کائنات ان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ خالق کائنات کے خانوادے کو قیامت تک سلامت رکھے۔ خالق کائنات جو بھی اس عزت والے دربار میں ذکر حسین کے لیے اس پرعشوب زمانے میں حسین حسین کرتا ہے، حسین کا خالق اللہ، حسین کا نانا محمد، حسین کا بابا علی، سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنی محبت سے صلوات پڑھیں کہ 14 آپ اور ہماری نوکری قبول فرمائیں۔ تجیل امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام مسلم باف الوجود، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس واهل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ دائم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ صلوات۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، هل جزاء احسان الا الاحسان صلوات۔ مجھے حکم ہے رانا جنید صاحب سے کہ آپ نے فضیلت جناب عباس پڑھنی ہے، اور میں نے فضیلت سادات پہ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے کیونکہ میں نے حل جزاؤ کی آیات آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کی ہے۔ میں جتنا پڑھوں گا میرے پاس ہر لفظ کا حوالہ موجود ہے۔ ہمارا کام ہے صرف سنانا، ماننا یا نہ ماننا وہ تمہاری مرضی، کیونکہ ذکر حسین کے لیے مسلمان ہونا ضروری
ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ کربلا میں عیسائی تھے مگر انسانیت تھی ان میں، انہوں نے حسین کو مانا۔ حسین اکیلا شیعوں کا نہیں، حسین اکیلا ہمارا نہیں کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ہی عزاداری کریں۔ جس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے حسین اس پہ واجب ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، بس میری آل سے پیار کرو۔ اس آل کے اجر کا نام عزاداری حسین ہے۔ اگر میرے ساتھ بولیں گے تو پھر میں اس سے زیادہ بھی زور لگاؤں، کیونکہ علی کے نام پہ وہی کرج کے بولتا ہے جو علی کا دیا کھاتا ہے۔ بندے مجلس چپ کر کے سن جاتے ہیں میں نے فضائل پڑھنا ہے مولا غازی کا، بیس بنا دے۔ غازی ہے باب الحوائج، اس علم کے آج بھی دو فائدے ہیں۔ یہ جو پنجہ نظر آ رہا ہے نا، پہلا فضائل پہ جملے پڑھنے لگا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ حاجی فقیر صاحب میرے محترم پڑے ہیں، رانا جوید صاحب، یہ دونوں نہ بھی بولے تو خیر ہے، یہ جوان چپ کریں گے نا دکھ لگے گا۔ یہ پنجہ دیکھ رہے ہو نا، یہ علم دیکھ رہے ہو نا، اس کے دو معنی ہے۔ شہنشاہ وفا کو ہر بندہ نہیں مان سکتا، ہر بندہ نہیں پوچھ سکتا، ہر بندہ علم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے دو مطلب ہے، کسی بڑے کے سامنے بچہ سلام کرے وہ کہتا ہے جیتا رہے، کسی بچے بڑے کے سامنے بچہ کو غلطی کرے وہ کہتا تجھ پہ ہے، تجھ پہ ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہے، جو جھک کے آتا ہے غازی دعا دیتا ہے، جو کر کے آتا ہے بے۔ علم کو دیکھ کے بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الفاروق، علامہ شبلی نعمانی کی لکھی۔ اس علم کے لیے تو صحابی تڑپتے رہے ہیں، حضرت عمر تڑپتے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علم ہمیں مل جاتا۔ اس کا مطلب ہے علم سے محبت رکھنا۔ صحابہ نہ دکھاؤں میں تمہارا مجرم، اگر دیکھ کے پہچان کے شیعہ پکا نہ ہو، پھر وہ پوچھے اپنے گھر جا کے کہ میں علی کو سوچتا کیوں۔ مولا نے یوں علی کو اٹھایا، عباس بھی علی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں سارے علی ہیں۔ نبی کی حدیث میں سنی اولنا محمد وسطنا محمد وکلنا محمد، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ جتنے ولایت پڑھتے ہو نا ان کے لیے جملہ بولنے لگا ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ مولا حسن عسکری سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں نہ آپ کے نانا محمد نے فرمایا اولنا علی وسطنا علی وکلنا علی، آپ نے فرمایا زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 14 برداشت کیسے کرتے؟ زمانے سے ایک علی، رانا صاحب اپنی میرے من کو توڑ گئی مگر میں پڑھوں گا، میں آپ کا بیٹا۔ بی بی فرماتی یوں اٹھایا علی بادشاہ نے، میں پڑھ رہا ہوں عباس کا فضائل۔ بی بی فرماتی ہے یوں اٹھایا غازی کو، مولا امیر کائنات یعنی عین اللہ، وجہ اللہ، روح اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ۔ کسے اٹھایا؟ عباس کو۔ بی بی فرماتی یوں غازی کو اٹھا کے نا، ثانی زہرا فرماتی ہے، حسنین کے حصے کی بہن فرماتی ہے، عتیلۃ الحسین فرماتی ہے، ملکہ کرب و بلا فرماتی ہے، حسین کو بچانے والی فرماتی ہے، کربلا بنانے والی فرماتی ہے۔ فرماتی میں دیکھ رہی تھی میرے بابا نے نا عباس کو یوں ہاتھ پہ اٹھایا۔ کتابوں کے حوالے میں نے پہلے بتائے ہیں، ذکر العباس سے لے کے القصاص عباس تک، یاسر عباس زامن ہے ابراہیم گل عباسی کی۔ ابھی گاڑی سے نہ دکھاؤ مجرم ہو جو دیکھ کے جان کے پہچان کے نہ مانے۔ رانا جوید صاحب میرے پاس اس کی ضد کا علاج ہی نہیں۔ مولا نے کیا کیا؟ امرنا لسانہ ہو وہ اس نے ہی وہ عین ہی وہ شفاعت ہی۔ علی نے کیا کیا؟ اپنے لسان اللہ زبان عباس کی آنکھوں پہ پھیری، کانوں پہ پھیری، لبوں پہ پھیری، ہاتھوں پہ پھیری۔ بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مشرق سے مغرب تک کوئی بھی غازی کے لم کے نیچے آ کے دعا مانگے، غازی سنے، کوئی مدد مانگے، غازی مدد کرے۔ میں نے پوچھا یہ ہاتھوں پہ، فرمایا کوئی بھی علمدار عزادار بن کے چلے، غازی مدد کرتا چلے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، غازی مدد کرے، غازی سنے، غازی دیکھے۔
اس کے عباس ایک بار اثر کرتا ہے بڑی گل چھوٹے لفظ یہ جوان بولیے گا اس کے عباس ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے کیونکہ شہنشاہ ہے وہ ہے گلیوں میں حسین حسین ہونا چاہیے کرنا چاہیے کیونکہ کائنات میں دو ہی جماعتیں ہیں ایک ہے حسینی ایک ہے یزیدی ایک ہے حسینی نہ کسی کو چھوڑنا نہ کسی کو چھوڑنا بس جو محمد رسول اللہ پہ پکا ہے مسجد ہے اللہ کے جیسے محمد مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا گلیوں میں نبی سے نہ کرو ان کو دیکھنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے اللہ کے نبی مسجد میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھ رہے ہیں کہ بچپن ہے حسین کا چلتے چلتے پشتے نبی پہ حسین آ کے نانا کو بیٹھ گیا میرے ساتھ حسین حسین بول رہا ہے حق بیانی کرنی پڑتی ہے ہوگی جب تک بولو گے نہیں سمجھو گے جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کے پیچھے نبی ہے سجدے میں حسین چلتے چلتے نبی کی پشت پہ سوار ہو گیا نبی ہر بندہ نماز پڑھتا ہے نماز میں کتنی تسبیحات ہے سبحان ربی الاعلی بحمدہ 3 مرتبہ سلامت آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا اس سے زیادہ تو نہیں پڑھتے آپ جی آپ کے بچے جی سرکار محمد مصطفیٰ پشت پہ ہے حسین آواز قدرت ہے احمد محمود محمد خلق اول خلق اول عشق اول حسن اول عین اللہ وجہ اللہ روح اللہ حسن اللہ لسان اللہ جنب اللہ قلب اللہ کے مولا حسنین کریمین طیبین تقیین نقیین کریمین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ کے بابا کسی اور بطیرے میں القاب ہے نہیں تو پھر جنہ دے ہیں وہ بولن حاجی فقیر صاحب رانا صاحب اہل بیت والے بیٹھے ہوئے ضرور بولے یزید والے بے شک نہ بولے حسین والے ضرور بولیے گا جب نبی کی پشت پہ حسین بیٹھا ہے نا حسین کے نانا نے تسبیحات کو بڑھا دیا اللہ کا نبی تسبیحات بڑھا رہا ہے صحابہ اکرام مسجد سے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور سامنے حسین نظر آتا ہے صحابی سر اٹھاتے ہیں حسین 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 ہاتھ بلند کر کے حسین 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 سروز ایک بندہ نوٹ کر جس نے حسین کا کھایا ہے ہاتھ نہیں اٹھاتا صحابی سر اٹھاتے ہیں حسین 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 نظر آتا ہے اور صحابہ کی نماز میں حسین آ جائے فرق نہیں پڑتا تیری گلی میں جلوس آئے مات کیوں بڑھتی ہے صحابہ کی نماز میں حسین ریاض النظرہ محب الدین تبری عید کا روز کائنات کا رسول حسنین کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے محمد مصطفیٰ میں بڑے ادب سے پڑھنے کا آتے ہوں جو میرے ادب نو کوئی الٹ زاویہ پیش کرے نا پھر وہ بندہ بے وقوف ہے تم نے ہم شیعوں سے شان صحابہ سنی ہی نہیں تسی مجلس چی نہیں آندے کہ حسین حسین کرتے ہیں تمہیں اتنا تعصب ہے حسین سے کہ یزید کے حمیتی ہو جاتے ہو اگر تم سنو نا تو پتہ چلے عید کا روز یہ جتنے جوان کھڑے ہیں نا ضرور بولیے گا محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہے حسنین کو سامنے سے ایک صحابی آئے کتاب میں نام لکھا ہے حضرت عمر جیسے سامنے سے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے یہ تینوں نہ تو بھی بات پہن دیا تو ساڑھے کو لیندہ علاج کوئی نہیں اللہ کے نبی سے کہا سواری کتنی اچھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں اور نبی اٹھا کے اس لیے دکھاتا رہا کل کو تجھے موت نہ پڑے نبی نے اس لیے دکھایا ہے حسنین کو چل ایک اور بات اکرام محمدی اہل سنت کتاب کا حوالہ کتاب کا نام ہے اکرام محمدی حضرت عبداللہ ابن عمر
میں تینوں اس تو بعد شان صحابہ سنانی میں مصاحب کٹ پڑھ رہا ہوں. اگر بندہ کو کہے نا کہ شیعوں کو لائیو چل رہی ہے تو ہماری انٹرنیٹ پہ کہیں سے بھی نکال, جیسے ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو مانتا ہی نہیں. تو 5-10 صحابی نہیں, 1.25 لاکھ صحابی تھے غدیر قوم میں. جملہ بولوں قیمت دے گے, جو صحابہ کو برا گئے اس کے بچے مارو, جو صحابی کو برا سمجھے وہ لعنتی ہے, جو گستاخ ہو کو صحابی سمجھے اس سے بڑا. کیونکہ صحابی نبی کے ہیں, ان کی جوتیوں کا سلام, کیونکہ جس نے محمد کی صحبت اختیار کی وہ بڑا ہو گیا, چاہے رنگ کا کالا کیوں نہیں. پویں رنگ دا کالا پر نبی نے آکھا ویکھ لے تو 4.5 چاہے فارس سے آیا ہو, نبی نے تب بھی میڈل دیا ہے, سلمان میں نہیں تو ہم میں سے ہے. شان صحابہ پڑھے بولو گے رانا جوید صاحب سے پوچھ لوں جلدی تو نہیں. اب مجھے انہوں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے, ابھی 15 منٹ ہوئے. آپ جی آپ کے بچے کتاب کا نام ہے لنگر کا فضائل, صحابہ کا نبی اور نبی کی آل کو بلانا. پورا واقعہ صفحہ نمبر 62, 63, 64, 65 پہ لکھا ہے. کتاب کا حوالہ صفحہ 70 تک کا میں ضامن. صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. 2 بچوں کو قربان کرنا حاجی فقیر صاحب. خندق کا میدان 1600 صحابی خندق کھود رہے, صبح سے لے کے شام تک خندق کھود نہیں. دوپہر کا وقت آیا, حضرت ابو ایوب انصاری نے سوچا کسی نے بھی کھانے کا انتظام نہیں کیا, انسرام نہیں کیا, میں کیوں نہ نبی کے لیے میزبانی کروں, میں کیوں نہ نبی کے لیے کھانا بنواؤں. یہی تو بات ہے نا, یہ حسین کا کرم ہے. مجلس پہ آئے ہیں رانا جوید صاحب, حاجی فقیر صاحب سے کسی نے آ کے نہیں کہنا جس صبح پہ آئے تھے کی آپ نے فرمانا ہے. وہ بندہ خدا وہ سامنے دسترخوان لگے ہیں, بس ذکر حسین سنتے جاؤ, لنگر کھاتے جاؤ, ذکر حسین سنتے جاؤ, لنگر کھاتے جاؤ, کیونکہ 14 اتنے قریب ہے, کوئی مانے تب بھی دیتے ہیں, کوئی نہ مانے تب بھی دیتے ہیں. جیو پہ رات انٹرنیٹ پہ خبر آئی ہے کہ 10 ارب روپیہ حسین کے ایک دن کا خرچہ ہے. 10 ارب روپیہ حسین کے ایک دن کا خرچہ ہے. میرے پاس سکرین شاٹ پڑے, جو حسین اربوں روزانہ کے لٹا رہا ہے تو اپنے یزید پہ لاکھوں کو نہیں لٹاتا. پھر بھی تجھے تکلیف ہوتی ہے حسین اور یزید, اگر حسین اور یزید سننا ہے نا تو پھر یاسر کو 1 گھنٹہ دو. حسین وہ ہے جس کا نام جنتی ہے, حسین وہ ہے جس کا باپ جنتی ہے, حسین وہ ہے جس کی ماں جنتی ہے, حسین وہ ہے جس کا بھائی جنتی ہے. اگر تجھے یزید سے اتنی محبت ہے اپنا نام یزید رکھ لے, بیٹے کا رکھ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل سالکم علیہ نجرن الا الموت فی القربى, تو یزید کا یہ آج پیش کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, تو یزید کے لیے پیش کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین کل بھی جنتی تھا, یزید اب بھی لعنتی ہے. بھئی یزید کی حمایت وہ بندہ کرے گا جس نے رسول کے متھے نہیں لگنا. آپ جی سلامت رہے. آپ جی ہیں نا کیا کہنے, آپ جی آپ کے بچے جی محترم فرما رہے ہیں کہ حسین کا تقابل یزید سے ہے ہی نہیں, کیونکہ کہاں حسین پاک کہاں وہ پلیت. سلامت رہے. حضرت ابو ایوب انصاری وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا نبی کی میزبانی نہ کریں. آخری فضائل کا جملہ, ایک جملہ میں صاحب کو التماس سے دعا. اس نے اپنی بکری کو ذبح کیا, کہا کہ نبی کے لیے میزبانی کرے. جب کہا نا بکری کو ذبح کریں, بکری کو ذبح کیا. بیوی سے کہا اسے بنا چند روٹیوں کا آٹا, 1 بکری, 1 پیالہ دودھ کا. اب جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں, جا کے فخر سے کہوں گا. اب یہ مجلس ہو رہی ہے نا, یہ میرے محترم بڑے خوش ہیں کہ آج ہم نے حسین کے پاک بابا کا ذکر کروایا ہے, ماں کا ذکر کروایا ہے, حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے بچے بھی مطمئن ہے کہ کل کو
को जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा राजी हो गई। ये शामियाने ऐसे नहीं लगते, इसके लगाने के लिए बतूल की दुआ चाहिए। ये गलियों में कनाते ऐसे नहीं बचती, इनको बिछाने के लिए बतूल का अप्रूवल चाहिए। ये जुबाजार आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आते, हुसैन का परवाना होता है तो आते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जाके कहते हैं अल्लाह का नबी चंद सहाबियों को लेके मैंने अब देखना है कौन कौन सो के सुन रहा है, कौन कौन जाके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे हजरत अबू अय्यूब अल्लाह के नबी के पास गए हैं, जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह चंद सहाबियों को लेके मेरे घर आ जाए, मैंने खाने का इंतजाम किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे नहीं, सबसे कहते या अल्लाह ऐ लोगो अबू अय्यूब के घर में ज़बानी है, दस्तरखानी है, चलो आप जवान सलामत रहे, जिनके हाथ उठे हैं वो कयामत तक सलामत रहे। परेशान माथे पे पसीना सरकार, एक बकरी, चंद रोटियां, 1600 बंदे। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते मैं जो कह रहा हूं ले जा, अलतमा तो साकबा ले जा। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर भागे भागे आए बीवी के पास, जल्दी जल्दी दस्तरखान लगा, बंदे से आता है, खाना थोड़ा है मगर जैसे नबी फरमाए वैसे करना। बीवी ने कहा तू गया था ना, तेरा छोटा बेटा बड़े से कहने लगा बकरी बकरी खेले, उसने उस पर छुरी चलाई, वो मर गया। बड़े को मैंने पकड़ने के लिए पीछे भागी, वो भी गिरा और मर गया। दोनों सामने कमरे में बंद है। उसने कहा नबी को न बताना वरना नबी खाना नहीं खाएगा, कमरे में बंद कर दे। खेल खेल में मारे गए, नफ्स खेल जेल में रखना है। जब कहा ना खेल खेल में मारे गए, अल्लाह के नबी चंद सहाबी पहले, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबियों बकरी से गोश्त जुदा करना, हड्डी न तोड़ना, गोश्त जुदा करना, हड्डी न तोड़ना, खाल के अंदर रखना और लंगर न्याज खा के चले जाना। जब सब खा चुके ना, आखिर में मिकदाद, कंबर, अबू जर, हुज़ैफा, मौला अमीर कायनात और हसनैन चंद लोग रह गए। आप जी आपके बच्चे जी, जब चंद एक सहाबा रह गए ना, बाकी खा के चले गए। खंदक पे काम हो रहा था। हसनैन कहते हैं चाचा अबू अय्यूब अंसारी अपने बच्चों को बुलाओ। वो फरमाते खेल चुके होंगे। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते खेल चुके होंगे, ले आ तू जी में यार आप जी हैं। खेल खेल में जिन्हें खेल समझ में आई है खेल चुके होंगे। राणा साहब क्या कहने, खुदा की कसम आप जी आपके बच्चे जी खेल चुके होंगे, ले आ। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी इस पे उठ के बितान दोगे तो मेरा कशकोल नहीं भरेगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला, दोनों बच्चे भागे भागे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या कुरान में तूने नहीं पढ़ा, इन्ना नहनु मौता व नक्तबु मा कद्दमू सारहुम, हम ही मौत देते हैं, हम ही जिंदगी। मिल के नारा हम ही मौत देते हैं। बंदे ने भी मौत पै जानी है कि जे हमारे नहीं तो फिर आप क्यों दुनिया तो गए। लोग नेज़ा पे हुसैन ने पढ़ के सुनाया है, देखो तुम जिस्मों से बोलते हो, हम चाहे तो आप दीवारों से बुला सकते हैं। लोग नेज़ा पे हुसैन ने बोल के नहीं दिखाया, या तो इनकार करो या फिर मानो कि हुसैन हक है। जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने दरवाजा खोला, हक्का बक्का परेशान रोने लगा। आपने फरमाया रोना, बच्चों को लाओ। फलाल का आखिरी जुमला है। बच्चे आए, दस्तरखान पे बैठे, न्याज शुरू होगी। मौला मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया मेरी तरफ देखना। अबू अय्यूब न्याज से कपड़ा नहीं हटाना, भुनी हुई बकरी के नीचे से गोश्त निकालना है, अंदर से रोटियां निकालनी है, जो भी लेना है पर्दे में हाथ डाल के उठाना है, पर्दा में उठाना। जब सारे खा चुके ना तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी परेशान हुए, या रसूल अल्लाह इतने लोग खा के चले गए हैं। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं इसलिए तो लोग कहते हैं ना ये मजलिस से गली गली यक मुहर्रम से लेके जेलम तक हो रही है। ये हर आखिरी अज़ादार तक के लिए मोहम्मद मुस्तफा का वादा है जो आप तक पहुंचना हर पहुंचता रहेगा। जैसे ही हजरत अबू अय्यूब से मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कपड़ा हटा, हक्का बक्का, पूरी की पूरी बकरी पड़ी थी, पूरी की पूरी रोटियां पड़ी थी, पूरे का पूरा दूध पड़ा था। अबू अय्यूब परेशान होकर कहने लगा या रसूल अल्लाह ये खत्म नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सरा से सरैया तक, शरक से मशरक तक, मशरक से मगरब तक, दुनिया से आने से लेकर जाने तक जो भी खाओ हम कल भी देंगे, हम आप भी देंगे। कोई एक बंदा दसो
اسی مجلساں تے پیسے لانے ہیں ساڈے کولے موقع ہون اگلی واری رانا صاحب حاجی فقیر صاحب اور بڑا انتظام کر لیندے پچھلے سال تھوڑا سا اس سال زیادہ اگلے سال وہاں تک یہ کس کا کرم ہے کیونکہ وہ بدلہ رکھتے نہیں مولا کا فرمان ہے زمانہ مانگنے والوں سے مانگتا ہے اگر بانٹنے والوں سے مانگو گے تو سدا ہی بانٹو گے مانگنے والوں سے مانگو گے تو سدا ہی مانگو گے انہاں منگیا ہی منگن والے کولوں ہے جڑا آپ چاول لین چلا کے رہ رہے تینوں کدوں نے پرات پڑھا کے دے دینی جنت مانگنی ہے تو ان سے مانگ جو جنت کے سردار ہیں ایک حدیث پڑھ دوں میں نے تہاڈا بھی ڈر ہے تے فرقہ بھی ڈر ہے ہاں ایک حدیث پڑھوں حاجی صاحب آپ کے مسکرانے پہ حدیث ابھی ممبر پہ صحیح جتنے ہیں ہاتھ کھڑا کریے گا ماشاءاللہ صحیح تشریف فرما صحیح مسلم کے نمبر 3 صفحہ نمبر 315 اسی پڑھ کے پڑھنے لائیو چل رہی ہے صحیح مسلم نکال نہ نکلے مجھے فون کر حدیث غلط ہو راوی غلط ہو روایت غلط ہو میں ضامن یہ صحیح مسلم جو نکلے تھے تو نہ مننے تو پھر تو صحیح مسلم نہیں ہاں آپ جی ساڈے کالے کپڑے تے اعتراض کرتے ہیں تو انہوں نے ہی نہیں پتا کیا کہنے جی کالی کملی والے کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کس نے کہا کالی کملی والے نے جن کو اتنا ہی نہیں پتا اس کی خود کملی کالی ہے جن کی خود کملی کالی ہے انہوں نے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس بندے کا ہاتھ 14 کی دہلیز پہ کشکول بن کے پھیلے گا نا ضرور بولے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک وار سے قرآن ایک قرآن ایک وار سے قرآن انہوں نے ساتھ میں کہا ہے قرآن ایک حدیث چلو دونوں تیری بھی مان لیتے ہیں تیری مان لیتے ہیں نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہے ہم نے ترجمہ سنا ہے سمجھا ہے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قرآن ایک وار سے قرآن سید ہے قرآن ہے مجلس میں تو اس لیے نہیں آتا کہ مجلسیوں کے پنجتن کے نام لکھے ہیں یہ سامنے پنجتن کے نام لکھے ہیں یہ الگ پہ پنجتن کے نام لکھے ہیں ہم نے نہیں جانا تو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے جنت کے لیے کہتا ہے بھئی کیا کہنے اور آج ہماری مجلس میں نہیں آتا یہاں پہ پنجتن کے نام لکھے ہیں اس جنت میں تو خود پنجتن ہے کس منہ سے اس میں جائے گا ہاتھ بلند نہ رہا ہے حیدری اس جنت میں کیسے جائے گا میں گھنٹہ بھی پڑھوں تو نہیں فرق پڑتا مگر دام میں وقت میں گنجائش نہیں بس دو جملے مصائب کے بہنوں کو بڑے مان ہوتے ہیں بھائیوں پہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں نا یزید کے خلاف نہ بن شیعہ سنی ہے سنی رہے کسی اور مکتبے کا ہے بس اس کا رہے مگر تجھے رسول لے خدا کا واسطہ اپنی 4 سال کی بیٹی کو یوں سامنے کھڑا کر کے نا اسے بس اتنا پوچھ لے کہ بیٹا تکلیف تو نہیں ہوتی اس دین پہ سیدوں کا بڑا خرچہ ہوا ہے جو شریف ہے نا انہیں بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی رانا جوید صاحب میں نے پہلی محرم کو جب آنا تھا نا میری 10 سال کی بیٹی میں اپنی بیٹی کا نام اس لیے ممبر پہ لیتا ہوں تاکہ یہ نہ کو کہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کے نام نہیں لیتے فضا نام ہے اس کا جب میں آنے لگا نا تو آدھی رات کے وقت مجھے کہنے لگی بابا 10 سال کی میں نے تیرے ساتھ سونا ہے میں نے کہا نا فضا تو بڑی ساری ماں کے ساتھ سو بیٹھی رہی نہیں سوئی 3 بج گئے میں نے کہا سو جاؤ رونے لگی میں نے کہا روتی کیوں کہتی بابا تو نے صبح چلا جانا ہے تو نے چلا جانا ہے مجھے ساتھ لٹا لے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میری گردن پہ گرم گرم آنسو تھے میں نے پوچھا میں نے کہا فضا روتی کیوں کہتی بابا تو نے صبح چلے جانا ہے قرآن کی قسم جب میں گھر سے نکلنے لگا دروازے پہ کھڑی روتی رہی مجھے سارے راستے اس کی تصویر نظر آتی رہی میں 2% کا انسان ہوں مجھ سے بیٹی برداشت نہیں ہوتی اللہ جانے حسین مقتل میں کیسے برداشت کر گیا اور شمر کتا مارتا رہا ابھی بھی رو کے کہتے رہی بابا اور تیرے آسرے پہ آئی تھی آلجرک من اللہ آلجرک من اللہ آلجرک من اللہ بابا تیرے آسرے پہ آئی تھی جناب ثانی زہرا فرماتی غازی جب میں تیری جوانی دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی جس کا غازی جیسا بھائی ہوگا اسے کون اسیر کرے گا اور جب غازی زین سے اترا وہ کبھی بھی کہنے لگی غازی اور میرا مان دریا کے کنارے اتر گیا اور غازی میری حسرت ہے تو اور غازی میرا پردہ ہے تو
جملہ، بہنوں کو بڑے مان ہوتے ہیں بیٹوں پہ، سید بہنوں کو بڑے مان ہوتے ہیں بھائیوں پہ۔ ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جس کے گھر بیٹی ہے نا، شریفوں بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں۔ جب بھی بیٹی کو دیکھو نا، حسین کی غربت کو یاد کیا کرو، یہ حسین کا احسان ہے۔ مولا کا فرمان ہے جس گھر میں ہمارے نام کی نسبت کی بیٹی ہو نا، ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ تمہارا پہلا بیٹا ہو نام محمد کے نام پہ نام رکھا کر۔ جب غازی چلنے لگا نا مقتل میں، 14 مرتبہ حسین کی سکینہ آئی ہے پانی کا کوزہ لے کے، رونے کے دن 14 مرتبہ کوزہ لے کے، 14 مرتبہ عباس قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ 14واں مرتبہ بی بی آئی نہ تو رو کے کہتی صاحب شریعت کی بیٹی ہو، مجھے پتا ہے چچا غازی قرآن نہ کھول، بس یہ بتا پانی لا کے دے گا یا نہیں لا کے دے گا، پانی لا کے دے گا یا نہیں لا کے دے گا۔ غازی رو کے کہتا تیرا بابا اجازت دے دے، پھر پانی جانے غازی جانے، پانی جانے غازی جانے۔ بی بی دوڑ کے گئی اندر سے مشکیزہ لے کے آئی، سکائے سکینہ مولا غازی کا ایک لقب ہے سکینہ کا ماشکی۔ جب بی بی لے کے آئی ہے نمشک، غازی سے کہا چھوٹ، غازی اتنا چھکا قدموں پہ آگئے، منہ مدینے کی طرف مڑ گیا، رو کے غازی کہتا امام البنیر اپنے بیٹے کی وفا دیکھ، عباس کے ہاتھ ہے، حسین کی بیٹی کے قدم ہے۔ جیسے غازی چلنے لگا، رو کے مرشد حسین فرماتے واپس آ، غازی واپس آ، غازی واپس آیا۔ یہ تیر بھی رکھ دے، یہ ترکش بھی رکھ دے، یہ نیزہ بھی رکھ دے۔ جب سارا جنگ کا سامان رکھا نا، خیمے کے اندر سے بی بی کی آواز آئی، حسین میرا غازی اتنا غریب تو نہیں کہ دشمنوں کے نرگے میں نہتا بھیج رہا ہے۔ رو کے حسین نے کہا چاہے دو نیزے لے جائے، چاہے دو تلواریں لے جائے، ثانی زہرا جتنا غازی جنگ کرے گا اتنا ظلم تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ غازی نے ایک مشق لیا، ایک قلم لیا، جیسے غازی نے مشق بھری، حسین ابن نمیر کتا کہتا ہے، حکیم ابن طفیل کہتا ہے غازی دیکھ تو صحیح خیموں کو آگ لگی ہے۔ غازی نے دیکھا، اس نے بازو قلم کر دیا، بی بی اندر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بی بی فضا کہتی ہے دیکھ حسین مرشد آدھی غازی کا علم ڈگمگا رہا ہے۔ بی بی کہتی کچھ نہیں ہوتا، میرا غازی ہے اسے کوئی نہیں اتار سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا کے کہتی زیہ غازیو، او تیرا پر کا دریا کے کنارے اتر گیا۔ رو کے بی بی کہتی غازی او تیرے آسرے پہ آئی تھی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔